السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے F-16 کے لیے ریڈار اور ایویونکس اپ گریڈ پیکج کی منظوری کی خبر پر بات کریں گے۔ بیکر کمپنی کا ایک اور کامکازی ڈرون، چین کی چوتھی ایئر کرافٹ کیریئر، فرانس اور انڈیا کی بڑی ڈیل کی کینسل ہونے کی اطلاع سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، امریکہ نے پاکستان سمیت متعدد اتحادی ممالک کے F-16 فائٹر ایئرکرافٹ کے لیے ایک اہم اور طویل مدتی سپورٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے، جو دراصل ان طیاروں کی آپریشنل صلاحیتوں کو برقرار رکھنے اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنے کی ایک بڑی کوشش ہے۔ اس نئی ڈیولپمنٹ کے تحت امریکہ نے ایک انڈیفینٹ ڈیلیوری انڈیفینٹ کوانٹٹی یعنی IDIQ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد F-16 طیاروں میں نصب APG-66 اور APG-68 ریڈار سسٹمز کی مینٹیننس، اپ ڈیٹ اور طویل مدتی سپورٹ فراہم کرنا ہے۔ یہ کانٹریکٹ 2036 تک جاری رہے گا اور اس پر کام امریکہ کے شہر میں کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں پاکستان کے علاوہ مشرق وسطی، یورپ اور ایشیا کے کئی ممالک شامل ہیں جو F-16 پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ ماڈرن ایئر وارفیئر میں ریڈار سسٹمز کسی بھی لڑاکا طیارے کی آنکھ سمجھے جاتے ہیں، اور اگر ریڈار مؤثر نہ ہو تو طیارہ جدید جنگی ماحول میں تقریباً بے اثر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کانٹریکٹ کا فوکس صرف مرمت نہیں بلکہ مسلسل اپ ڈیٹ، سافٹ ویئر امپروومنٹ اور انجینئرنگ سپورٹ پر ہے، تاکہ یہ سسٹمز آنے والے برسوں میں بھی قابل اعتماد رہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ نے اب سے چند ماہ پہلے پاکستان کے F-16 فائٹر ایئرکرافٹ فلیٹ کو ماڈرنائز کرنے کی غرض سے اس کی سروس لائف کو تقریباً 2040 تک بڑھانے کی غرض سے ایک کانٹریکٹ ایوارڈ کیا تھا، جبکہ اس اپ گریڈ پیکج میں بھی کئی اہم پہلو شامل تھے، جس میں جدید ایویونکس، سیکیور کمیونیکیشن سسٹمز اور بہتر نیویگیشن کے علاوہ آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو سسٹم اپ ڈیٹس شامل تھیں۔ پاکستانی F-16 فائٹر ایئرکرافٹ کے حوالے سے اگر اس اپ گریڈ اور سسٹینمنٹ پیکج کو دیکھیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان ایئر فورس اس پلیٹ فارم کو مکمل طور پر ریٹائر کرنے کی بجائے اسے اپ گریڈ اور برقرار رکھنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، اور اس نئی سپورٹ ڈیل اور پہلے سے موجود اپ گریڈ پروگرام کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کے F-16 فائٹر ایئرکرافٹ پاکستان کی فضائی حکمت عملی کا اگلی ایک دہائی تک بھی اہم حصہ رہیں گے۔ ترک کمپنی بیکر نے مزراق نامی ایک اور کامکازی ڈرون متعارف کرایا ہے۔ اس ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 1000 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے، جبکہ اس کی کمیونیکیشن رینج 80 کلومیٹر سے زائد اور میکسیمم پے لوڈ کیپیسٹی 40 کلو گرام بتائی گئی ہے۔ مزراق ڈرون دراصل بیکر کمپنی کے جیہڈ ڈرون کا ہی ایک ایڈوانس ورژن ہے، جس میں بہتر منوربلٹی اور AI پاورڈ مزراق کامکازی ڈرون دراصل بیکر کمپنی کے پہلے سے متعارف کرائے جانے والے جیہڈ ڈرون کا ہی ایک ایڈوانس ویریئنٹ معلوم ہوتا ہے، اور یہ جہاں زیادہ پے لوڈ اور بہتر رینج رکھتا ہے، وہیں اس پر AI پاورڈ ٹارگٹ ڈیٹیکشن اور بہتر منوربلٹی کے دعوے کیے گئے ہیں۔ مزراق ڈرون کسی قسم کے پراپر لانچر کے بجائے رن وے، ایئر فیلڈز اور حتیٰ کہ شپ سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ چین کے منسٹری آف نیشنل ڈیفنس کے اسپوکس پرسن نے میڈیا نمائندوں کی جانب سے پوچھے گئے نیوکلیئر پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر سے متعلق سوال کے جواب میں کہا ہے، چین اپنی نیوی اور نیشنل سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے کسی پروگرام پر کام کرے گا۔ خیال رہے کہ چین کی نیوی کی جانب سے حالیہ دنوں میں جاری کردہ ویژولز میں اس چیز کا انڈیکیشن دیا گیا تھا کہ شاید چین اپنی پہلی نیوکلیئر پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر پر کام کر رہا ہے اور اسے آنے والے عرصے میں باقاعدہ فیلڈ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم چین کی منسٹری آف نیشنل ڈیفنس کے اسپوکس پرسن نے ایک لحاظ سے اس قسم کی رومرز کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ چین اس وقت کسی ایئر کرافٹ کیریئر پر کام نہیں کر رہا، جبکہ دوسری طرف سیٹلائٹ امیجری اور آبزرورز کا کہنا ہے کہ چین اپنی نیوکلیئر پاورڈ پہلی اور مجموعی طور پر چوتھی ایئر کرافٹ کیریئر پر کام کر رہا ہے، اور اسے آنے والے چند سالوں میں متوقع طور پر چائنیز نیوی کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ چین پہلے ہی 3 ایئر کرافٹ کیریئر اس وقت اپنی نیوی میں استعمال کر رہا ہے، جس میں خاص طور پر تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان کو نہ صرف ملکی ریسورسز سے تیار کیا گیا ہے بلکہ یہ دنیا کی پہلی الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپلٹ اسسٹڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو 5th جنریشن پلیٹ فارمز کو بھی لانچ کر سکتی ہے۔
انڈیا اور فرانس کے درمیان 114 رفال فائٹر جیٹ سے متعلق $30 ارب سے زائد مالیت کی ڈیفنس ڈیل روس کی جانب سے ایک اٹریکٹیو آپشن کو لے کر نظر انداز ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق فرانس کی جانب سے ٹیکنالوجی شیئرنگ اور بھارت کو رفال فائٹر جیٹ سے متعلق ویپن انٹیگریشن کے حوالے سے رسائی نہ دینے کو لے کر دونوں ممالک کے درمیان $30 ارب سے زائد مالیت کی ڈیل ابھی بھی التوا کا شکار ہے۔ ادھر روس کی جانب سے Su-57 5th جنریشن فائٹر ایئرکرافٹ بھارت کو نہ صرف فروخت کرنے کے حوالے سے انڈیا دیا گیا ہے بلکہ روس بھارت کو اس طیارے سے متعلق تمام تر ایکسس اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی آپشنز بھی آفر کر چکا ہے۔ ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ متوقع طور پر بھارت فرانس سے مہنگے رفال فائٹر ایئرکرافٹ اکوائر کرنے کے بجائے روسی آپشن کو کنسیڈر کر سکتا ہے۔ ترکیہ کے انڈر ڈیولپمنٹ کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئرکرافٹ کے لیے مقامی سطح پر تیار کی جانے والی 6 بیرل 20 ملی میٹر کی کینن کو آنے والے دنوں میں منعقد ہونے والی ساہا ایکسپو کے دوران باقاعدہ ڈسپلے کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق TR میگاٹرونک کی جانب سے تیار کردہ یہ 20 ملی میٹر کی 6 بیرل کینن جو 2000 راؤنڈز پر منٹ فائر کر سکتی ہے، اس کو خاص طور پر کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئرکرافٹ کے لیے تیار کیا گیا ہے، جبکہ اسی رپورٹ کے مطابق اس پلیٹ فارم کے لیے 3000 راؤنڈز پر منٹ فائر کرنے والی ایڈوانس گن پر بھی پیرالل کام ہو رہا ہے، جو دراصل ترکیہ کی مختلف طرح کے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز کے سب سسٹمز اور ویپنز کو مقامی سطح پر ہی مقامی ریسورسز سے تیار کرنے کی جانب کوششوں کا اعادہ کرتا ہے۔ فرینڈز، امریکہ نے اپنے نئے دفاعی بجٹ کے ڈاکومنٹس میں ایک انتہائی اہم اور اسٹریٹجک پروگرام کو باقاعدہ ریویل کیا ہے۔ یہ پروگرام دراصل لیٹسٹ جنریشن کے ایئر ٹو ایئر میزائل AIM-260 جوائنٹ ایڈوانس ٹیکٹیکل میزائل سے متعلق ہے، جس پر مجموعی طور پر تقریباً $15.6 ارب خرچ کیا جائے گا۔ AIM-260 دراصل ایک نیکسٹ جنریشن بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، جسے AMRAAM-120 ایئر ٹو ایئر میزائل کو ریپلیس کرنے کے لیے خاص طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ میزائل نہ صرف زیادہ رینج رکھتا ہے بلکہ اس سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ یہ الیکٹرانک وارفیئر، جیمنگ اور کنٹیسٹڈ بیٹل سپیس میں بھی مؤثر کام کر سکے، یعنی جہاں روایتی میزائل فیل ہو سکتے ہیں وہیں AIM-260 فیصلہ کن کردار ادا کر سکے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پروگرام کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے اور اس کی مکمل صلاحیتیں ابھی تک عوامی سطح پر ظاہر نہیں کی گئیں۔ تاہم دفاعی ماہرین کے مطابق اس کی رینج موجودہ AMRAAM سے نمایاں طور پر زیادہ ہوگی، جبکہ رفتار اور لیتھیلٹی بھی اگلی نسل کے معیار کے مطابق ہوگی۔ امریکی فضائیہ اور بحریہ دونوں اس پروگرام کو اپنی اولین ترجیح قرار دے چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بجٹ میں اس کی فنڈنگ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر صرف ایک سال کے اندر اس کی سالانہ فنڈنگ تقریباً $894 ملین سے بڑھ کر $2.9 ارب تک لے جائے جانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اب یہ پروگرام ڈیولپمنٹ سے نکل کر میس پروڈکشن فیز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس میزائل کو خاص طور پر جدید طیاروں جیسا کہ F-22 ریپٹر، F-35 اور F-15EX کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ مستقبل میں یہ ان مینڈ کامبیٹ ایئرکرافٹ یعنی ڈرونز کو بھی مسلح کرے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔